نارائن پیٹ کے ظہور پاشا سید اور ان کی اہلیہ نسیم یاسین ظہور سید کی آنکھوں کو یقین نہیں آیا جب ان کا بیٹا محمد سفیان جو جنگ زدہ ملک روس میں پھنس گیا تھا تقریباً 9 ماہ کی سخت آزمائش کے بعد جمعہ کی رات بحفاظت گھر واپس لوٹا۔ ظہور پاشا سید کے گھر میں جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ والدین اور افراد خاندان کی دعائیں قبول ہوئیں اور سفیان صحیح سلامت اپنے گھر واپس پہنچا اور افراد خاندان اور والدین نے 9 ماہ بعد اپنے سفیان کو گلے لگا لیا۔ تقریباً 2 ماہ قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ ماسکو کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوتین کے سامنے جنگ زدہ ملک روس میں پھنسے ہندوستان کے نوجوانوں کے پھنسے رہنے کا مسئلہ اٹھایا۔ سفیان کا کانٹریکٹ 6 ستمبر کو منسوخ کر دیا گیا اور اسے یہ بتایا گیا کہ وطن واپسی کے لیے تیاری کرے اور اپنے سامان پیک کر لے۔ تمام کارروائیوں کی تکمیل کے بعد سفیان دیگر 5 ہندوستانی نوجوانوں کے ساتھ جمعرات کو ماسکو سے دہلی جانے والی پرواز میں سوار ہو گیا۔ یہ نوجوان جمعہ کی صبح 3:30 پر دہلی پہنچے اور سفیان دہلی سے حیدرآباد جانے والی فلائٹ میں سوار ہو گیا اور وہ جمعہ کی شب نارائن پیٹ میں اپنے گھر بحفاظت واپس آ گیا۔ 23 سالہ سفیان ان چند ہندوستانی نوجوانوں میں شامل ہے جنہیں ایک ایجنٹ نے دھوکہ دے انہیں روس روانہ کیا، جہاں انہیں روس یوکرین جنگ زدہ علاقے میں تعینات کیا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایک اور مرتبہ امن اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے قربانی دیتے ہوئے ملک بھر کے لیے مثال قائم کی ہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد نے گنیش جلوس کے پیش نظر دوسری مرتبہ تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک بھر کو ایک پیام دیا ہے۔ حیدرآباد جو گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے، اس شہر نے آپسی بھائی چارگی کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے خانقاہ عارفیہ نوریہ بندہ گڑا میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے زیر اہتمام تقریب ضیافت میلاد سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انسانیت کا آپس میں مل جل کر رہنا ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پیام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں عید و تہوار خوشی اور مسرت کے ساتھ منائیں گے اور شہر کی آن بان اور شان کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے محکمہ پولیس اور دیگر سرکاری محکمہ جات کی جانب سے میلاد جلوس کے کامیاب انعقاد میں اپنے تعاون کا تیقن دیا۔ تلنگانہ حکومت نے اسکولوں اور کالجوں میں 17 ستمبر کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے شہر میں گنیش وسرجن جلوسوں کی وجہ سے حیدرآباد، سکندرآباد اور میڈچل، ملکاجگیری اور رنگا ریڈی کے اضلاع اور اس کے آس پاس کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے اس سے قبل 16 ستمبر کو میلاد النبی کے موقع پر تمام تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ تاہم دونوں تقریبات قریب ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میں ہر سال منعقد ہونے والے میلاد النبی کے جلوس کو اس سال 19 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل 7 ستمبر کو گنیش چترتھی کے موقع پر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے دیگر اضلاع کے اسکولوں اور کالجوں میں تعطیل تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلانے کے ایک الزام کے خلاف فوجداری کارروائی کو خارج کرتے ہوئے یہ رولنگ دی کہ ایسا عمل قانون کے تحت دھوکہ دہی نہیں قرار پاتا۔ چارمینار پولیس اسٹیشن پر درج کردہ مقدمے میں ابتدا میں درخواست گزار کے خلاف دفعہ 420 کے تحت دھوکہ دہی اور بددیانتی سے تحویل جائیداد اخذ کیا گیا اور موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 80A کے تحت الزام عائد کیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے پایا کہ یہ الزامات درست نہیں پائے جاتے۔ درخواست گزار کے وکیل بی آکاش کمار نے استدلال پیش کیا کہ دفعہ 420 جو دھوکہ دہی اور فریب کی سرگرمیوں سے متعلق ہے اور نمبر پلیٹ کے پائے نہ جانے کے سلسلے میں قابل اطلاق نہیں ہے۔ کمار نے استدلال پیش کیا کہ مبینہ قصور کی نوعیت دھوکہ دہی کے معیار پر نہیں اترتی چونکہ اس میں منشاء فریب یا حتمی نقصان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جسٹس کے سجانا نے مقدمے کی صدارت کی درخواست گزار کے استدلال سے اتفاق کیا۔ جسٹس سجانا نے اس طرح کی خلاف ورزی کے لیے فوجداری الزامات عائد کرنے پر تنقید کی اور زور دیا کہ مناسب کارروائی ایک جرمانہ ہوگا۔ نتیجے میں عدالت نے مقدمے کو خارج کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نمبر پلیٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانونی فریم ورک کے تحت دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ جموں و کشمیر کے بارہمولہ میں ہفتے کی صبح فوج کے جوانوں نے ایک انکاؤنٹر کے بعد 3 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ایک دن قبل ہی کشتواڑ میں فوج کو اپنے 2 جوانوں کی شہادت دینی پڑی تھی۔ 24 گھنٹے کے اندر ہندوستانی فوج نے اس واردات کا بدلہ لیتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ بارہمولہ کے تاپڑ علاقے میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر اب بھی جاری ہے۔
ذرائع کے مطابق فوج نے 2 دہشت گردوں کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ فوج ملک کے دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لے رہی ہے۔ اس سے قبل جمعہ کی صبح جموں کشمیر کے کٹھوعہ میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوا تھا۔ کٹھوعہ کے علاقے کھنڈارا میں ہندوستانی فوج نے آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو مار گرایا تھا۔ اس کے بعد سپہر 3:30 بجے فوج کے جوانوں نے کشتواڑ میں ایک اور آپریشن شروع کیا۔ فوج نے اطلاع کی بنیاد پر کشتواڑ کے ایک علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دہشت گردوں نے چاروں اطراف سے خود کو گھیرے میں دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے میں ہندوستانی فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ 2 دیگر فوجیوں کو بھی گولیاں لگی اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ ہفتے کی صبح اس شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے فوج نے بارامولہ میں معلومات کی بنیاد پر تیسرا آپریشن شروع کیا، جس میں 3 دہشت گردوں کو مار گرایا۔